تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الحساب كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ گزر چکا، اور اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہے۔ ان آیات کے بعد تیسرا واقعہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ پہلی آیات میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو ایمان والے ہیں ان کا دوست اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، صراط مستقیم پر چلاتا ہے، برخلاف وہ لوگ جو غیر ایمان والے ہیں ان کی دوستی طاغوت اور اس کی ذریت ہے طاغوت کی، ان کے ساتھ ہے۔ طاغوت کے ساتھ جن کی دوستی ہے تو طاغوت کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی سے اندھیروں کے اندر لاتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے 3 واقعے یہاں پر اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ اس دوستی کا ہے کہ جس کی دوستی طاغوت کے ساتھ ہے، وہ نمرود تھا۔ اس نے خود بھی بت پرستی کی، اپنے آپ کو رب اور خدا کہلواتا تھا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو شکست فاش دی، دلائل کی دنیا میں بھی، اور جب عذاب اس کے اوپر آیا ہے تو اس کا تذکرہ اگرچہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک اور برباد کیا، جو اس کے دماغ میں اس کی ناک کے ذریعے سے گھس گیا تھا، اور کافی مدت تک 400 سال تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہا۔ سر پر چوٹے پڑتے تھے تب جا کر کے آرام ملتا تھا۔ ابھی جو دوسرا واقعہ ہے، اس واقعے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی دوستی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کس طرح ان کے ایمان کو، کس طرح اللہ رب العزت ان کو علم الیقین اور حق الیقین کس طریقے سے ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر جو آج بیان کیا جائے گا، حشر نشر موت کے بعد کی زندگی، تاکہ اس پر انسان ایمان لا سکے اور دیکھ سکے کہ وہ رب جو اس دنیا کے اندر مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، اس کی طاقت اور قدرت یقیناً اتنی بڑی ہے کہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یقیناً ہر ایک کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔
واقعہ کب کا ہے تاریخی اعتبار سے قرآن پاک اس چیز کو بیان نہیں کرتا، البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 یا 600 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور واقعے کے اندر بھی پھر اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ کس نبی کا واقعہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت یرمیہ ان کا تذکرہ ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کا واقعہ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی تو ان پر ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ اور پکڑ کب آتی ہے؟ جب انسان احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اندر بھی پھر تنزلی آتی چلی گئی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا، ان کو ناحق قتل کرنا، دین برائے نام ان کی زندگی کے اندر رہ گیا۔ تو اب اللہ رب العزت کا جو نظام ہے کہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ان کی سامان عبرت کے لیے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ اور یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے بیت المقدس، یہ لفظ بیت المقدس ہے لیکن بیت المقدس پڑھنا بھی جائز ہے، مقدس بھی اور بیت المقدس دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ بیت المقدس یا بیت المقدس جو قبلہ اول، اس کو بھی اس نے بہت نقصان پہنچایا، اس کی دیواروں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے اندر اس نے آگ جلائی اور بہت حد تک اس نے نقصان پہنچایا۔ اور یہی نہیں بلکہ اتنا ظلم کیا کہ بیت المقدس کو، جو پورا شہر تھا فلسطین یروشلم، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ بعض نے دوسرا شہر بھی بتایا ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یروشلم بیت المقدس اسی کا تذکرہ ہے۔ کافی حد تک نقصان پہنچایا، بہت سو کو قتل کیا، 70,000 کے قریب کو غلام باندی بنا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو اس زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور بعض روایات کے اعتبار سے آتا ہے تورات کے حافظ بھی تھے۔ ان کا گزر اس ویران بستی کے اوپر ہوگا جو اس قدر کھنڈر بن چکی تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد عجیب کیفیت ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام کی، اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ رب العزت کیسے زندہ کرے گا ان کو مرنے کے بعد، یہ جملہ ان کی زبان پر آیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں انہوں نے کوئی دعا نہیں مانگی یا اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا، ربی ارنی انظر الیک، الہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کا نام لیا ابراہیم کا، اور اس واقعے میں ان پیغمبر نے چونکہ کوئی دعا نہیں کی بلکہ ایک دم جذبات میں ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر ان کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ بہرحال بعض لوگوں کو شک اور شبہ ہوا کہ یہاں پر لفظ انا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو شک تھا۔ حالانکہ یاد رکھیے سب سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پر اس کائنات میں انبیاء کو ہوتا ہے، انبیاء کے بعد پھر عام انسانوں کو ہوتا ہے، اس لیے شک کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ وہ یہ سوچے کہ نبی کو کیا شک تھا اس بات کے اندر؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ علم کے 3 درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین،
صرف کسی چیز کا علم انسان کو ہو لیکن اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین کے بعد درجہ ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا۔ پھر عین الیقین کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے حق الیقین، پریکٹیکل اپنی لائف کے اندر اگر انسان کو ہو جائے تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اس کو بتایا جائے کہ آگ جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ ہر چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ آگ میں اگر کوئی چیز ڈال دی جائے تو آگ اس کو جلا دیتی ہے۔ تو جی اس بات کا یقین ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین، یعنی یقین میں یہ بات ہے کہ ہاں واقعی آگ جلا دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ آگ کے اندر کسی چیز کو جلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ علم الیقین سے بڑا درجہ ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا درجہ ہے پھر حق الیقین، آپ خود آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے دیکھو کہ آگ جلاتی کیسے ہے، تب پتہ چلے گا ارے بھائی اس میں تو میری انگلی جلا دی۔ تو یہ حق الیقین۔ یہاں پر سوال حق الیقین کا ہے کہ اے اللہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، یہ بستی کیا ساری دنیا کو تو زندہ کرے گا موت کے بعد، لیکن زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا زندہ کرنے کا، وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے، سمجھے نا؟ اس لیے اس واقعے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو خواہش ہر آدمی کی ہوتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھوں۔ بہرحال سوال آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے، جواب بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ کو کہوں کہ میں ابھی آپ کو بہترین شربت پلانے والا ہوں، تو آپ کے علم کے اندر یہ بات تو آئے گی، پتہ نہیں روح افزا کا پلائیں گے یا پتہ نہیں کسی اور چیز کا شربت پلائیں گے، تو علم الیقین تو حاصل ہو گیا کہ بھائی جگ گلاس تیار ہے، شاید شربت تو آئے گا۔ لیکن جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ وہ بیل پتھر کا ہے یا آم کا ہے یا جوس وہ مطلب کسی اور چیز کا ہے یا شربت کس چیز کا بنایا جا رہا ہے، تو جو چیز آپ کے سامنے ہوگی وہ عین الیقین، آنکھوں سے دکھ رہا ہے، اور جب آپ اس کو پیئیں گے پریکٹیکل کے اندر آئے گا، وہ حق الیقین ہو جائے گا۔ تو 3 درجات ہیں علم کے، اس لیے یہاں پر جو سوال کیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے، وہ اس معنی کرنی کہ اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ ان کو شک تھا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے، بعض یعنی بہت کم درجے کے، کہ شاید وہ کوئی آدمی جس نے سوال کیا وہ غیر ایمان والا تھا، لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ غیر ایمان والا نہیں، وہ وقت کا نبی تھا اور حضرت عزیر تھے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ، اللہ رب العزت نے ان کو یہ پریکٹیکل کرا دیا۔ ان کے پاس سرکہ تھا اور کیا نام، ان کی جو مطلب ٹوکری کہہ لیجیے، یا ان کے پاس ٹفن دان یا جو بھی اس زمانے کے اندر، اس میں کچھ انگور کا سرکہ تھا، کچھ روٹیاں یا کچھ کھانے کی چیزیں تھی، اور ان کے ساتھ ایک گدھا تھا جس پر یہ سواری کر کے آئے تھے۔ انہوں نے اس گدھے کو زیتون کے درخت سے باندھ دیا اور اپنا کھانا وہیں درخت کے نیچے رکھا، آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ اللہ رب العزت نے پورے 100 سال تک ان کو موت دے دی، یعنی ان کی روح قبض کر لی گئی، اور 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اب جب یہ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو اللہ نے ان سے پوچھا کم لبثتا، حضرت کتنے دن یہاں پر ٹھہرے ہو بتائیے؟ اب انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں دن کا بعض حصہ یا زیادہ سے زیادہ 1 دن ٹھہرا، چونکہ چاشت کے وقت کے قریب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے اللہ نے ان کو زندہ کیا، تو انہوں نے سوچا یا تو زیادہ سے زیادہ 1 دن، اور جب سورج کو دیکھا ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو کہا کہ دن سے بھی شاید کچھ کم ٹھہرا ہے۔ یہی جواب اصحاب کہف کا بھی آئے گا
16वें 15वें पारे کے اندر لبثنا یوما او بعض یوم، جو 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ برزخ کی جو زندگی ہے وہ اس طرح گزر جائے گی کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہم کو یہ واقعہ اسی لیے تو سنا رہے ہیں، جو ہزاروں سال پہلے مرے ہیں یہ جن کی موت آئے گی، جب وہ اٹھیں گے ایسا ہی لگے گا ایک آدھ دن سوئے، باقی جو تکلیف میں عذاب میں ہوگا تو اس کو تو رات کاٹنی بھی بھری ہو جاتی ہے تکلیف والے بندے کو۔ تو اب اللہ نے کہا حضرت پورے 100 سال رہے ہو آپ یہاں پر، کتنے؟ 100 سال۔ لبثنا آپ کہتے ہو، قال بل لبثت 100 عام، پورے 100 سال۔ اب اللہ رب العزت ان کو 4 نشانی دکھاتے ہیں یہاں پر۔ کتنی نشانیاں؟ 4۔ 2 نشانی خود ان کے وجود کے اندر اور 2 نشانی خارج کے اندر۔ جو 2 نشانی ان کے وجود کے اندر اللہ نے دکھائی، وہ سب سے پہلی نشانی یہ تھی کہ ان کا جسم 100 سال تک اسی طرح رہا، روح نکل گئی، حالانکہ سب جانتے ہیں روح نکلنے کے بعد جسم مٹی کے اندر مل جاتا ہے اور مٹی بن جاتا ہے، کیوں جی؟ لیکن 100 سال تک روح نکلنے کے بعد ان کا جسم صحیح سالم رہا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ حل ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد، ان کے جسموں کو یہ مٹی نہیں کھاتا۔ دوسری نشانی یہ کہ اللہ نے ان کی روح ان کے اندر واپس لوٹائی 100 سال کے بعد۔ تو 2 نشانی تو ان کے وجود کے اندر اور باقی 2 نشانی باہر۔ اللہ نے فرمایا اپنے کھانے پینے کے سامان کو دیکھو، وہ انگور کا سرکہ تمہارے پاس تھا، شربت، اور تمہارا کھانا 100 سال سے آج تک نہ گلا ہے نہ سڑا ہے، نہ اس کے اوپر کتنے موسم آتے ہیں، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، سڑی ہوئی گرمی آتی ہے، 2 دن اگر آپ گرمی میں کھانا باہر رکھ دو تو خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے موسموں کو حکم دے دیا تمہیں اس کے اوپر اپنا کوئی اثر نہیں کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی چیز کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، فائدہ پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے چھری کاٹنے کے اندر اللہ کے حکم کی محتاج، آگ جلانے کے اندر اللہ کے حکم کی محتاج، نہ سبزی خراب ہوئی نہ سالن خراب ہوا، 100 سال تک گرمی سردی کسی موسم نے کوئی اثر نہیں کیا ان کے اوپر۔ بتائیے کتنے بڑے کمال کی بات ہے۔ اور دوسری بات، ان کا جو گدھا تھا وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، ہواؤں نے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اللہ کے حکم سے ہڈیاں اکٹھی ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے اوپر گوشت چڑھا، پورا جسم اس کی باڑی بنی، پھر اللہ نے گدھے کی روح کو اس کے اندر واپس ڈالا اور وہ ان کے سامنے ہی ہلانا، جو گدھا بولتا ہے اس نے آواز نکالنی شروع کی۔ یہ سارا مسئلہ دیکھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس گدھے پر سوار ہوئے، بستی کے اندر گئے جہاں سے آئے تھے۔ 100 سال کے اندر دنیا بدل جاتی ہے، بچے بوڑھے ہو کے قبروں میں چلے گئے، کوئی آدمی موجود تھا، کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا حالت حمل کے اندر تھا، اس کی عمر 100 سال ہو گئی، ان کی باندی جس کی عمر 20 سال تھی اس کی عمر 120 سال پر پہنچی۔ یہ اپنے گھر گئے، جا کر کے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اب عزیر کو تو گئے ہوئے 100 سال کا زمانہ بیت گیا، ایک بوڑھی عورت کہتی ہے تم عزیر کو کیسے جانتے ہو؟ وہ تو 100 سال پہلے یہاں سے چلے گئے تھے۔ کہا کہ میں عزیر ہوں، اگر تو عزیر ہے تو میں ان کی باندی ہوں، لیکن ان کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے تھے، چونکہ نبی تو مستجاب الدعا ہوتا ہے۔ اگر تو عزیر ہے تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری جوانی واپس آ جائے، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، واپس آ جائے تب مانیں گے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ تو یہ 120 سال کی کنیز یہ جو ان کی باندھی تھی لے کر کے بنی اسرائیل کے مجمع میں گئی، پکار کر کے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عزیر کو واپس بھیج دیا۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کی
پشت کے اوپر ایک تل تھا دونوں کاندھوں کے درمیان، ہلالی شکل میں یعنی چاند کی شکل میں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر یہ میرے والد ہیں، دیکھا وہ علامت بھی موجود۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہوا تھا مفتی نصر نے، وہ تورات کے نسخے بھی جلا دیے تھے، اصل تورات سے محروم ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی تورات نہیں ہے، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کوئی جوس یا کوئی شربت پینے کے لیے کہا، اور فوراً ان کا حافظہ اتنا تیز ہوا کہ انہوں نے وہ اپنے حافظے سے پوری تورات اول سے لے کر آخر تک لوگوں کے سامنے پھر دوبارہ لکھوائی۔ تب لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ عزیر ہیں۔ پھر ان کو اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہی کمی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، جب اللہ کسی کو عزت اور مقام دیتا ہے تو لوگ پھر گڑبڑ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیں گے۔ تو اس واقعے کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ موت کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور کرے گا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو پریکٹیکل 100 سال تک موت دینے کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ اس رب کے لیے سارے عالم کو دوبارہ زندگی دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والوں کی دوستی اللہ کے ساتھ اگر ہوگی تو اللہ کی مدد قدم قدم پر ان کے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں جو عبرتیں، نصیحتیں، موعظتیں ہمارے آپ کے لیے رکھی ہیں، مجھے آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔